بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب و رشوت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عزت عظمت شان مقام تے پہرا دینا ہر مسلمان لئی لازم ضروری، کیونکہ صحابہ کرام دین دی اساس اور بنیاد، کیونکہ سارے اسلام دے گواہ اور راوی صحابہ کرام. امام ابو زرع رحمہ اللہ فرماتا کہ اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. جدوں تسی ایسے شخص نو ویکھو جڑا اصحاب رسول چوں کسی ایک صحابی دی تنقیص کردا ہے تو یقین جان لو کہ ایسا انسان زندیق ہے. فرماتے نے کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن حق ہے، رسول رحمت حق نے اور دین یہ حق ہے. اس قرآن اور دین اور رسول دی رسالت دے گواہ صحابہ کرام. یہ قرآن سچا ہے اور یقیناً سچا ہے، یہ رسول رحمت سچے ہے.
تو پھر صحابہ کرام کی سچائی اور عدالت ثقافت اندر کوئی شبہ نہیں۔ جدوں کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ جب تک ایک کلمہ شہادت نہ پڑھے کوئی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا پھر کلمہ طیبات الفاظ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہاں دوہاں کلمیاں دے راوی صحابہ کرام نے، جس صحابی ہی سچا نہیں ہوئے گا تو کلمہ جڑا ساڑھے تک پہنچے ہیں پھر یہ سچا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام دی نبوت رسالت ایمان دے اتے تقاضا ہے اس کا کہ صحابہ کرام نو پہلے سچا اور ایمان اچ پکا تسلیم کیتا جائے، پھر کلمہ شہادت میرا اور تہاڈا پڑھیا ہویا اللہ دے ہاں قبول ہوئے گا۔ صحابہ کرام نال محبت عقیدت ضروریات دین اچ داخل ہے۔ جب تک انہاں تے ایمان نہ ہوئے تو بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جدوں اہل سنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ذکر خیر کردے اور یہ لفظ ساڑی زبان تو نکلتا ہے صحابہ کرام، تو اس جملے اس لفظ اہل بیت آل رسول از خود داخل اور شامل ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کو ایک شرف حاصل کہ وہ نبی علیہ السلام دے گھر والے نے، نبی علیہ السلام دی آل نے، لیکن انہوں دوہرا اعزاز حاصل ہے کہ نال نال وہ پیغمبر دے صحابی بھی نے۔ تو جدوں اسی صحابہ کرام کہنے آئے لفظ، اس تو مراد صرف صحابہ نہیں ہوندے، اہل رسول اہل بیت بھی اس جملے داخل اور شامل لے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ صحابہ کرام دی عزت مقام دا دفاع کرنا یہ اللہ دی سنت ہے، اللہ دا طریقہ ہے کہ جدوں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو کوئی انہوں نے خلاف آواز اٹھیے، کسی کافر نے، کسی منافق نے، کوئی کسی صحابی رسول دے خلاف اگر کوئی جملہ کیا ہے نا تو اللہ اور اس دے رسول نے اس دی لازم دفاع کیتا ہے۔ صحابہ کرام دی عزت دا، عظمت دا، شان دا قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھو، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھو تو انہوں صحابہ کرام دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ دی غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں دفاع ایک اہم ترین موضوع اور پہلو سامنے آئے گا۔ ذرا توجہ کرنا، صحابہ کرام جدوں ایمان لے آئے، اصحاب رسول دی صف داخل اور شامل ہوئے، تو آپ صحابہ کرام دے بارے ایمان نو اللہ نے معیار قرار دے کے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ جدوں انہاں لوگانوں کفارنوں منافقینوں کیا جاندہ ہے ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے الناس صحابہ کرام۔ پھر اور کیجئے پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے صحابہ۔ الناس تو مراد اس آیت وہ لوگ نے جڑے ایمان لے آ چکے سن۔ آمینو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ
ذرا غور کرنا، میں کچھ چند پرانی آیات تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا، کیونکہ جس ویلے صحیح البخاری دی کوئی حدیث پڑھیے انشاءاللہ برکت لئی اور اپنے ایمان دی تازگی لئی ضرور اس کا ذکر ہوئے گا۔ صحیح البخاری چو حدیث بھی بیان ہون گیا، صحیح مسلم دی حدیث، دیگر کتب حدیث بھی بیان ہون گیا، لیکن جدوں اسی صحیح البخاری دی حدیث پڑھیے، صحیح مسلم دی حدیث جو فضائل صحابہ بیان کریے، جامع ترمذی جو، اسی طرح ابو داؤد جو، نسائی جو، ابن ماجہ جو، تے جواب آندا ہے کہ یہ حدیث دی کتاباں تے تہاڈیاں نے نا، تے تسی اپنی کتاباں چو اپنے صحابہ کرام دی فضیلت، شان، مقام بیان کردے بھی رہو، تے ساڈے اوتے کوئی اثر نہیں ہوندا۔ ساڑھے تے اثر تے تا ہوئے یا کتاباں ساڑھیاں ہون، سانجی کوئی کتاب ہوئے جس دے اندر ایک حوالہ موجود ہوئے تے ساڑھے دل دی تسکین ہوئے۔ اس واسطے میں آغاز کیتا ہے سورۃ البقرہ تو، ایک قرآن دی آیت ہے، ہر اس بندے لئی حجت ہے جڑا قرآن تے من رکھ دے۔ چلو بخاری ساڑھی ساور ہے، توڑی سیاہ اربع اور ہے، ساڑھی سیاہ ستہ اور ہے، توڑیاں 4 حدیث دیا کتاب اور نے، اہل سنت دیا 6 کتاباں سیاہ ستہ بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ہے، تے ان سانجی کتاب قرآن پاک جے ایمان ہوئے، جے تقیہ نہ ہوئے، جے اندر چھپے ہوئے کفر نفاق نہ ہوئے، تو پھر قرآن پاک دی ذرا آیت تے غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے آؤ جویں لوگ یعنی صحابہ ایمان لے آئے، منافقین و کفار کو کیا گیا ایمان انج لے آؤ جویں بولو، ہاں جات کے ہوشیاروں کے بولو انج ایمان لے آؤ جویں، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے۔ وہ غزی سن، وہ منافقین سن، وہ فاسق و فاجر سن، کافر و مشرک سن، تو جو یہود و نصارہ سن جواب کی دیتا ہے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اسی اس طرح ایمان لے آئیے جویں بے وقوف لے آئے، اسی اس طرح ہو جائیے جس طرح نعوذ باللہ ایمان اچھے بے وقوف ہو گئے۔ صحابہ کرام پر سب سے پہلا فتویٰ، صحابہ کو کافر کوئی نہیں کہتا تھا، کافر مانتے تھے یہ محمد کے صحابہ ہیں، یہ محمد کی جماعت ہیں، یہ مصطفیٰ کے جانثار ہیں۔ اگر یہ دل سے مومن نہ ہوتے تو راستے میں کانٹے کفار نہ بچھاتے، کوئی ہجرت پہ مجبور نہ کرتا، ساتھیوں کو خرید لیتا، ان پر پیسے خرچ کرتے، انویسٹ کرتے اور صحابہ کو ساتھ ملا لیتے، اور صدیق و عمر عثمان اس وقت ایمان لے آئے جس وقت پیغمبر کے ساتھ کوئی جماعت نہیں، پیغمبر کے پاس کوئی مال نہیں، پیغمبر کے پاس مال فے نہیں، پیغمبر کے پاس باغ فدق نہیں، پیغمبر کے پاس مال غنیمت نہیں، پیغمبر کے پاس دنیا کا مال نہیں، پیغمبر کے پاس کوئی کوٹھی نہیں، پیغمبر کے پاس کوئی سونا اور چاندی نہیں، پیغمبر کے پاس کوئی اپنی قوم ساتھ نہیں، پیغمبر کے ساتھ کوئی فوج نہیں، زہری آثار غلبے کے کوئی نہیں، زہری آثار مال کے کوئی نہیں، زہری آثار فتوحات کے کوئی نہیں، کوئی ساتھ نہیں۔ اس وقت ایمان لانا یہ مشکل ترین امر ہے۔ اگر اس طرح سمجھنا ہے تو میں اور وضاحت و سرات میں جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے ہمیں مجبور ہی کر دیے تو پھر ہم سے سن لو، عقیدہ سن لو، ایمان سن لو۔ جب علی المرتضیٰ ایمان لے آئے تھے، عمر 8 یا 10 سال تھی، بچپنے کی عمر تھے، گناہوں سے پاک والی عمر تھی، بچپنے کی عمر تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں تھے، صدیق کی وہی عمر تھی، پیغمبر سے صرف 2 سال کا یا 2.5 سال کا فرق تھا عمر میں، بچپن کے دوست پیغمبر میں۔ صدیق نے سوچا تو ہوگا ایمان لانے سے پہلے کہ آج محمد پہ ایمان لا رہا ہوں، عمر میں پختہ ہے، سوچ میں پختہ ہے، قوم مخالف ہو جائے گی، برادری مخالف ہو جائے گی، مالی نقصان
نقصان ہوگا، تجارت کا نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں صدیق میں نے ذہن میں رکھ کے جب کلمہ پڑھائے اس وقت علی کا کلمہ پڑھنا اور صدیق کا کلمہ پڑھنا ذرا فرق ملاحظہ کیجئے۔ علی کلمہ پڑھ رہے، پیغمبر کے گھر پل رہے ہیں، پیغمبر کے گھر جناب باپ کو بالا پوسا جا رہا ہے، پیغمبر کی تربیت میں ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے، پیغمبر کی پرورش میں ہے علی، اور عمر کے لحاظ سے 8 یا 10 سال کی عمر ہے۔ اس وقت ایمان لانا اور صدیق اپنے گھر میں ہے، اپنی حیثیت میں ہے، اپنے مقام میں ہے اور اپنی شان میں ہے، اپنے احترام میں ہے، اپنی سرداری میں ہے، اپنے مال دولت میں ہے، تجارت میں، کوٹھی میں، محلات میں صدیق کے برابر اور مکے میں کوئی نہیں۔ سب کو چھوڑ کے جب صدیق ایمان لے آئے سب سے پہلے، تو ذرا توجہ کیجئے ان حالات میں ایمان لانا جب مصطفیٰ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ اوپر سے ایمان لے آئے تھے؟ اوپر سے ایمان لانا ہوتا فتوحات کے بعد لاتے، عمر جناب مال دیکھ کے مسلمان ہونا ہوتا، باغ فتح کے بعد مسلمان ہوتے۔ صدیق اس وقت ایمان لائے جب محمد کے گھر میں مال نہیں تھا، اور جتنا اسلام کو فائدہ پہنچا صدیق کے مال سے ہی پہنچا۔ پڑھ لیجئے قرآن، پڑھ لیجئے حدیث، ذرا توجہ کیجئے کیا کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لے آؤ جب ایمان لے آئے لوگ صحابہ۔ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف۔ صحابہ کرام کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ چاہیے تھا رب خاموش رہ، چاہیے تھا وعینات، چاہیے تھا جبریل کو نہ بھیجتا۔ اسی وقت جبریل آئے، فرمایا لا انہم، صحابہ کے دفاع کے لیے، الا انہم، الا انہم ہم الصفہاء، خبردار یقیناً اے بے وقوف نے جنہ مصطفیٰ دے صحابہ کرام نو بے وقوف کیا ہے۔ رب نے سمجھا دیتا ہے کہ جو صحابہ نو کہو گے تو انہوں وہی کچھ کیا جائے گا، اور میں پوری بصیرت نل کہہ رہے ہوں سن لو اہل حدیث عقیدہ یقینا، اگر صحابہ کرام نو بے وقوف کہو گے اسی تمانو نہیں ہے اینجتے نہیں جی میں تہاڈی حالت ہے، تسی تو مطلب کچھ بھی نہیں کر سکنا جیڑی تہاڈی کیفیت ہے۔ روٹی منگائی ہے، کچھ چاول شبل منگائی، اگر صحابہ کرام نو بے وقوف کہو گے اسی توانو، اگر صحابہ کرام نو منافق کہو گے اسی توانو، اگر صحابہ کرام نو کافر کہو گے اسی توانو۔ الا انہم، الا انہم، الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ فرمایا محبوب جی صحابہ کرام دی عزت عظمت دا تقاضا ہے، انہوں دی عظمت دے دفاع دا تقاضا ہے، جڑا انہوں بے وقوف کا بے رب آندا ہے خبردار ہے بے وقوف نے صحابہ کرام تے دنیا دے عقل مند لوگ نے، سمجھدار لوگ نے، اور نبی علیہ السلام تے اپنی جان نثار کرنے والے لوگ نے۔ توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عزت عظمت آل رسول اہل بیت دی عزت عظمت شان مقام کھٹک رہے ہے، کفار دے دل اندر پریشان کر رہے ہیں منافقین نو۔ جدو اس حرب تو با جناب نہیں کامیاب ہویا، اللہ نے جواب ارشاد فرمایا ہے تے پھر تغور کرنا کفار نے منافقین نے اور اعتراض کیتا ہے۔ کیڑا اعتراض؟ میری توڑی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے الزام بنے ہیں کسی طریقے بدغران رسول بدنام ہو جائیں،
میں پوچھنا چاہنا توجہ کرو ذرا غور کیجئے زوج رسول بدنام کرن دی کوشش کیتی ہے صحابیت دے ہوتے زبان درازی کیتی ہے نعوذ باللہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال الزام لگا دیتا ہے سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دیکھنا اللہ نے عزت دفاع کیویں کیتا ہے عظمت دفاع کیویں کیتا ہے گھر دا معاملہ ہے زوجہ دا معاملہ ہے بیوی دا معاملہ ہے امی عائشہ دا معاملہ ہے رب قرآن نازل نہ فرماندا یا حدیث دے اندر بیان نہ ہونا واقعہ ایویں گزر جاندا جویں حالات واقعات آندے نے تے پھر گزر جاندے نے لیکن اصحاب رسول دی عزت عظمت دفاع دا تقاضا ہے اہل حدیثوں میں سوچیا کرنا اور کیا کرنا ان حالات ان ایام دے اندر کہ صدیق تیری کرامت ہے کہ سنیت جا گئی ہے صدیق تیری کرامت ہے 1400 سال بعد سنیت ایک بیان جاگ گئی ہے سوئی ہوئی سنیت بے جناب آرام کرن والی سنیت اٹھ کھڑی ہوئی ہے ساری سنیت کہ صحابہ ہمارے نے انشاءاللہ صحابہ بولو ہمارا ایمان ہے صحابہ بولو ہمارا ایمان ہے ذبح ہو جائیں گے لیکن صحابہ کی عزت عظمت پر آنچ نہیں ہونے دیں گے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ الزام لگ گیا منافقہ نے الزام لگایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے کافرہ دا آج دی روش نہیں پرانی روش ہے عبداللہ ابن سبا یہودی لوگاں دی پرانی روش آج دی روش نہیں یہ پرانا طریقہ لگیا رہا ہے اصحاب رسول نو بدنام کر دیتا جائے اصحاب رسول نو نبوت تو دور کر دیتا جائے اللہ نے جوڑ کے رکھیا ہے جتے نبوت ہوتے صحابیت جتے نبیت نال صحابہ کرام دا ذکر ضرور آئے گا سارا قرآن پڑھئے جتے محمد مصطفیٰ دا ذکر ہے نال صحابیت دا ذکر ہے کسی سفر اندر جتے مصطفیٰ نے نال صحابیت نے گھر اندر مصطفیٰ نے نال صحابیت ہے صحابیت مصطفیٰ آپس اندر جدا نہیں کہتے نبوت نال صحابیت صدیق دی صورت دی اندر کہتے عمر دی صورت کہتے عثمان علی دی صورت دے اندر کہتے امی عائشہ دی صورت دے اندر کہتے حفصہ ام حبیبہ دی صورت دے اندر کہتے زواج محتارات دیگر دی صورت دے اندر کہتے سرفیہ ام کلثوم و زینب دی صورت اندر کہتے سیدہ فاطمہ الزہرا دی صورت و سیرت دے اندر جتے نبوت ہوئے گی جتے رسالت ہوئے گی جتے رسالت نال صحابیت موجود ہے نبوت صحابیت جدا نہیں اللہ نے جوڑ کے رکھیا ہے قرآن کی ذرا آیت غور کرنا نبوت نال کے میں صحابیت نو جوڑیا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یہ حال ہے لیکن تھوڑی سبحان اللہ تھوڑی جی گھٹ ہو یہ میرے بیلی ہے تے سبحان اللہ اونچی آکھنی ہوتی حاضری ہو گئی پکا ہو گیا کام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ جوڑے ہے نبوت نال صدیقیت نو نبوت نال صحابیت نو جتے نبوت ہوئے گی اتے صدیق ہوئے گا جتے نبوت ہوئے گی نال صحابیت ہوئے گی من النبیین نبوت دا تذکرہ گے نال صحابیت دا تذکرہ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا جتے نبوت نال صحابیت محمد الرسول اللہ اے نبوت والذین معہو نال صحابیت جت نبوت تے صحابیت السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبوت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اے صحابیت جت اللہم صلی علی محمد نبوت تے وعلی آل محمد صحابیت نبوت صحابیت جدا نہیں ہو سکتی کافر چند ہے نبوت میں صحابیت جدائی پیدا ہو جائے ذرا توجہ کرنا قرآن پاک دا سورہ نور در ذہن اندر رکھو میرے توڑے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنت ذرا غور کرنا جتے نبوت ہوئے گی نال صحابیت کافر دی خواہش ہے ذرا تین درجے بڑھانے گفتگو دے ایک پاس نبوت نال جڑی ہوئی اچھی بولو نبوت نال جڑی ہوئی صحابیت تیسرا جڑا گروہ ہے وہ کفار و منافقین ہے انہاں دی خواہش ہے کہ الگ ہو جان رب دی خواہش ہے دوئیں جڑے ران نبوت صحابیت خواہش کفار دی جدائی پہ جائے فراق ہو جائے لڑائی ہو جائے فتنہ فساد پھیل جائے خواہشی صدیق الگ ہو جائے مصطفیٰ نالوں صدیق دی بیٹی نو بھی معاف نہیں کیتا ظالمان قدوں دے لگے ہو سوائی ہو صدیق دے گھرانے نو بدنام کرن صدیق ادھی صداقت آج بھی چمک رہی ہے قیامت تک چمک دی رہے گی صدیق دی عزت آج بھی چمک رہی ہے انشاءاللہ قیامت تک چمک دی رہے گی صدیق دے گھرانے نو معاف نہیں کیتا جا رہا یہودی النصر عبداللہ بن ابی یہودی نے یہی منافق نے الزام لگایا ہے الزام یہی ہے سیدہ کائنات دے بارے کہ صدیق دی بیٹی صحیح نہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پریشان نے آپ تک بات پہنچ گئی ہے آپ پریشان نے صحابہ کرام پریشان نے کہ ساڑھے نبوت دا مقام شان عزت عصمت دا تقاضا کی بڑھیا ہے کہ ساڑھے محبوب دی بیوی دے بارے الزام لگیا ہے جان دے ہو جس مولوی دی بیوی صحیح نہ ہوئے اس دے مگر نماز کوئی نہیں پڑھتا جے میرے محبوب دی بیوی ٹھیک نہ ہوئے زمانہ میرے محمد دا کلمہ کے میں پڑھے محبوب دا لباس ہے آپ دی زوجامی ہے شان لباس رسول اللہ دا عزت رسول اللہ دی طہارت رسول اللہ دی حرمت رسول اللہ دی سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق دی بیٹی پر اپنے گھر اندر ایویں رات نو حاجت واسطے باہر نکلی آنے راہ تے بات پتہ چلیے واپس پلٹ آئی آنے بات واقعہ مختصر کر گئے جڑی بات سمجھانا چاہنا کہ کافرہ منافقان دی خواہش ہے نبوت صحابیت جدائی پہ جائے آل و سنت تاکید ہے کہ نبوت صحابیت کو لو اکٹھی روے نبوت صحابیت آپس اندر جدا نہیں کافران دی خواہش منافقان دی خواہش یہودیان دی خواہش عیسائیان دی خواہش نبوت صحابیت جدا ہو جائے آج دی نہیں بڑی پرانی چلی آ رہی ہے انہاں دے گرولے حجے بھی موجود نے سی خواہش اندر 1400 سال نہ کھیڑ نہیں سکے کہ میں نکڑن صحابہ محمد مصطفیٰ نالوں نہ خارج نکڑے نہ مزارج الگ ہوئے صحابیت نہ درود الگ ہوئی ہے نہ قرآن الگ ہے نہ حدیث الگ ہے جہاں نبوت ہے وہاں صحابیت ہے جہاں نبوت ہے وہاں ہی صحابیت ہے توجہ فرمانا امّا جی ایسا فرما دیا جدو میں نے کل دا پتہ چلے ہے کہ میرے بارے ہے طوفان بدتمیزی برپا ہویا امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا میں انتظار کر رہی سا رسول اللہ کدوں تشریف لے آدھن آپ تشریف لے آئے آدھے آئی میں پوچھا محبوب جی میں نے اجازت دے وہ میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر چلی جاؤں جو محبت نہیں رہی جو پیار نہیں رہا تے میں نے اجازت دے میں اپنے ابے دے گھر چلی جاواں واہ ماں تیرا خون کتنا وفادار ہے سارے محبوب خاندان نبوت دا کہ ہیں محبوب ناراضگی اندر جلال و غصے اندر کہ عائشہ دے بارے کل مشہور ہوئی ہے پھر بھی گھروں نکلیاں نہیں جب تک محبوب نے اجازت نہیں دی تھی بے شک تے مومنہ دیا ساریاں چوکج پہنچی ہوئیاں نے ماں گھروں نکلی نہیں تے مومنات جڑیاں آج دیا مومنات تے ساریاں چوکاں چورامج بیٹھیاں نے ایک بندے من پوچھے ہے آدھے سیدنا حسین ابن علی دا قاتل کون ہے ایدے بارے کوئی پروف کوئی دلیل کسی نہ حسین دا قاتل کون ہے میں کیا جے تک زیر تفتیش نے 10 دن ریمانڈ تھے نے
توجہ انشاءاللہ میں کہ پتہ لگ جائے گا قاتل کون ہے. ریمانڈ تے ہوئے تفتیش ہوندی پئی ہے, جتیاں مریندے پے ہیں, چھریاں مار رہے ہیں, تلوارہ ماری جا رہے ہیں, چاقو ماری جا رہے ہیں, اگ تے کھلار کھلار کے پوچھی جا رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ اس سال من جاسن کے قاتل حسین دا کون. ہجے ریمانڈ تے نے کون سمجھ کو میں کہا ہجے سارے ریمانڈ تے نے گرفتار ہو گئے, ریمانڈ تے نے انشاءاللہ دسن کے بعد قاتل کون ہے. توجہ ہے انشاءاللہ ریمانڈ تے ہیں نا. آج آخری ریمانڈ سی, ہن ریمانڈ آخری شروع ہے. آگے دے ہوتے کھلو کیوں نہ کرنا ہے ریمانڈ, پوچھنا ہے, تفتیش کرنی. دعا کرو اللہ اور آگے برکت پائے. میرے دعاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرشانی دے آثار. فرمایا محبوب جی اجازت دیو میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں. فرمایا شاہ جانا چاہیں تے میں نے کوئی اعتراض نہیں, چلی جا. سجدہ کائنات فرما دیاں میں جاندی سا پوری حقیقت, پورا حال, پورا واقعہ میں اپنے ابا جی کولو اماں جی کولو اپنے گھر جا کے سونا ماں محبوب کولو پورا واقعہ شاید آپ بیان فرمان یا نہ فرمان. میں اپنے گھروں اپنی ماں کولو سارے حالات پہنچاواں. کتنا گھر دور ہے, جس گھر جان واسطے اپنے محبوب کو لو پوچھنا چاہتی ہیں کتنا گھر دور ہے. 1 میل ہوئے گا, 2 میل ہوئے گا, 4 میل ہوئے گا, کتنا گھر دور ہے. ایک حدیث بخاری والے اشارہ کرنا. محبوب علیہ السلام آخری بیماری تکلیف اندر نے, آپ ممبر تے بیٹھے نے, ساروں تے پٹی بنی ہوئی ہے. فرمایا میرے صحابہ مسجد نبی وال جنہ دے گھران دے دروازے کھل رہے ہیں سارے بند کر دیا جے سوائے ابو بکر دے. انج سمجھو کہ کو مسجد نبی ہے, اس پاسے حجر ہے مصطفی ہے, انہاں دے گھر پاک دا دروازہ ہے, ادھر صدیق دا گھر ہے, وہ دروازہ بھی مسجد وال کھلتا ہے. اماں نے اتھو نکلنا ہے, اس گھر جانا ہے, جاندیاں نہیں جب تک محبوب کو لو پوچھیا نہیں. نبی علیہ السلام نو اجازت دیتی ہے. سجدہ کائنات فرما دیا نے میں اپنے ابا دے گھر والے چل پائی. لوگوں اے او خواہش منافقہ دی پرانی جڑی آجے پوری نہیں ہوئی تھی, انشاءاللہ قیامت تک پوری نہیں ہونی. کتنا پکیزہ خاندان ہے صحابہ کرام دا. اماں جی ایسا فرما دیا میں پہنچی, جو ہی میں پہنچی اپنے گھر دے اندر, اپنی اماں جی دے گھر دے اندر جان دے ماں جی کو پوچھے اماں جی اے گل تو سمی سنی ہے جڑی میرے بارے مدینہ جو مشہور ہے. فرمایا ہاں بیٹا سنی ہوئی ہے. فرمایا پھر تسی کیوں نہیں جے بول دیاں, کیوں نہیں جے گل کرنیاں, رشتہ تے چھوڑیا سی محبوب نو تے بول دیاں کیوں نہیں. اگوں باں بیٹیاں نو خاموش کرا رہی ہے. سیدہ ام رومان والدہ محترمہ دے فرمایا چپ کر بیٹا گل تے میں دیئے کچھ بات تیری غور تے ہے. تے اماں جی ایچا رومن لگ بیانے ہوتے. ابو بکر صدیق اپنے مکان دے چھت ہوتے بیٹھ کے قرآن دے تلاوت کر رہے ہیں. رون دی آواز اوپر گئی ہے, انہاں مکان دے چھت ہو جھانکے ہے. فرماؤ میرا مان کون رو رہا ہے؟ فرماؤ عائشہ آئی ہے. رو رہی ہے, کیوں رو رہی ہے؟ فرماؤ ہوئی معاملہ عائشہ نو پتہ چل گیا ہے جڑا مشہور ہے, رو رہی ہے. صدیق نے جڑی بات کہی ہے گجرات دے لوگوں اپنے دل اندر لکھ لو تے نوٹ فرما لو. جڑی گل صدیق نے کہی ہے وہ کمال دکھنی ہے. صدیق نے فرمایا اللہ تباہ کرے نہ منافقانوں, میری بیٹی دے بارے ساڑھے خاندان دے بارے زنا دا الزام لاندن جڑا سا جالیت بھی کدے زنا نہیں کیتا. اے اس گناہ دا الزام لا رہے ہیں میرے خاندان تے جڑا گناہ مسا کدے نہیں سی کیتا. کفر اندر جاہلیت دور اندر بھی اساں گناہ نہیں کیتا. جس گناہ دا الزام لگ رہا ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان نے, ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئیاں نے, کمزور ہو گئیاں نے, بخار لرزے دا چڑھ گیا ہے. وہاں سر مبارک دے اماں جی عائشہ دے گر گئے, کھانا پینا چھڑ دیتا ہے تے جناب روئی جا رہی نے. رات دی نیند ختم ہو گئی ہے, مہینہ گزر گیا ہے. بعد روایت
حیات اندر 50 دن گزر گئے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی دے عالم اندر میں نبی علیہ السلام تحقیق فرما رہے ہیں کدے پوچھتے نے علی کو اے علی تسی دسو میری عائشہ صدیقہ دے بارے لے آؤ کوئی جملہ جڑا سیدنا علی نے امی عائشہ دے خلاف کیے ہوئے ظالموں تساں توڑ پیدا کیتا ہے تساں اختلاف پیدا کیتا ہے تسی امت انتشار پیدا کیتا ہے اختلاف پیدا کیتا ہے ہمیشہ تو اختلاف پیدا کرنی اس گروہ نو بنایا گیا ہے ابن سبا ہی جنڈا لے کے اسلام انہیں قبول کیتا سے ظاہری طور پہ اس منافق نے اسلام دے اندر انتشار اختلاف پیدا کرنا یہی جنڈا پیدا کی بنایا سی جڑا آج تک جاری اور ساری ہے غور کرنا نبوت دا مقام صحابیت دا مقام معیار صحابیت شان صحابیت مقام صحابیت عظمت صحابیت میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوچھ دیں ابو بکر کو نہیں پوچھیا نازک مرحلہ ہے انہاں دی بیٹی دا معاملہ ہے کدے عمر کو پوچھیا ہے کدے بیوی زینب کو پوچھیا ہے کدے لونڈی بریرہ کو پوچھیا ہے ہر کوئی آندہ کلمہ خیر تے نبی علیہ السلام مدینہ دی بار گلی جا رہے ہیں تے منافق یہودی کھڑے ہیں کہنے لگے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جنہ دی بیوی دی ہے کل مشہور ہوئی ہے نعوذ باللہ بس ایکل کھا گئی نبی علیہ السلام مسجد نبی پہنچے صحابہ نے کٹھیاں کیتا ہے فرمایا صحابہ کرام جی یا رسول اللہ آج میں کچھ فیصلہ کرنا چاہنا مسجد نبی دا محول ہے صحابہ کرام دا اجماع اور اکٹھ ہے تے صدیق دا خاندان زرے بیس آئے ہوئے ہے صدیق دا پورا خاندان صدیق دی بیٹی زرے باس نبوت دے جناب مسجد نبی اندر نبوت ممبر پہ کھڑی ہے صحابیت پر باس ہو رہی ہے منافق تے یہودیاں دی کوشش ہے آج صحابیت تے نبوت جدا ہو جائے گی آج مصطفیٰ تے صدیق جدا ہو جائیں گے آج مصطفیٰ تے صدیق دی بیٹی الگ الگ ہو جائے گی آج طلاق ہو جائے گی نعوذ باللہ صدیق الگ ہو جائے گا ناراضگی بن جائے گی غصہ ہو جائے گا ٹوٹ جائے گی جماعت ٹوٹ جائے گی صحابہ کرام دے کٹ اتحاد و اتفاق اسی اپنے سازش اندر کامیاب ہو جاواں گے لیکن نہیں ہوا کیونکہ رب چاہتا ہے نبوت صحابیت بولو نبوت صحابیت بولو اکٹھی رہے رب دا فیصلہ ہے رب نہیں چاہتا ہے نبوت صحابیت اکٹھی رہے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میرے اہل بیت دے بارے من تکلیف پہنچائی گئی ہے تکلیف عائشہ دے بارے پہنچی ہے رسول رحمت نے فرمایا ہے من اہل بیت دے بارے تکلیف پہنچائی گئی ہے بخاری اندر روایت ہے نبی پاک دسنا کی چاہتے ہیں کہ بیوی میری اہل بیت ہے بیوی اہل بیت ہوندی ہے سن لو گجرات دے دوستو یہ بیوی اہل بیت نہیں تے بیٹیاں تے بعد جو پیدا ہوندیاں نے بیوی اصل ہوندی ہے ماں اصل ہوندی ہے یہ بیوی اہل بیت نہیں کون ہوندہ ہے رافضی اہل بیت نو مندن ہے اہل بیت نو اہل سنت تسلیم کرنا ہے اس مذہب دے اندر سیدہ جویری اہل بیت اندر نہیں اس مذہب دے اندر سیدہ حفصہ اہل بیت اندر نہیں اس مذہب دے اندر سیدہ گنات امہ جی عائشہ اہل بیت اندر نہیں اس مذہب دے اندر سیدہ ام حبیبہ اہل بیت دے اندر نہیں اس مذہب دے اندر سیدہ زینب رقیہ مقصوم تین بیٹیاں رسول اللہ دیا بھی اہل بیت اندر نہیں چاہت ناپتے لیا چار بیٹے بھی اہل بیت اندر نہیں پھر آپ دیا بیویاں بھی اہل بیت اندر نہیں میں کہ میں من لما کیوں اہل بیت رو من دینے اہل بیت رو اہل سنت من ہے اہل بیت رو اہل حدیث من ہے اہل بیت رو اہل سنت تسلیم کرنا ہے یہ دا یقید ہے کہ آیت مبارکہ آل رسول اہل بیت بارے نازل ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اہل بیت دا عظم صحابہ کرام دی عزت عظمت دا دفاع ہو رہا ہے توجہ کرنا بابو ممبر پہ کھڑے ہوئے کہوں میرے اہل
بیت دے بارے جڑی من تکلیف پہنچائی گئی ہے آج میں فیصلہ کرنا چاہنا میرا ساتھ دیو گے کون میری مدد کرے گا صحابہ کرام حاضر تلواراں لہرا رہی ہیں محبوب جی حکم دیو منکرین صحابہ دیاں گردناں اڑا دئیے محبوب جی اشارہ کرو جڑا اہل بیت نو بارے تن تکلیف دینا ہے اسی آیت حدیث دے تحت محدثین کرام نے لکھیا ہے صدیقہ کائنات دی گستاخی رسول اللہ دی کچھ بولو صدیقہ کائنات دی گستاخی رسول اللہ دی گستاخی ہے جے میں نبی دا گستاخ واجب القتل ہے میں امی عائشہ دا گستاخ بھی واجب القتل ہے کیونکہ انہیں نبوت نو تکلیف پہنچائی ہے انہیں حقیقت صحابیت نو تکلیف نہیں پہنچائی محمد مصطفیٰ نو تکلیف پہنچائی ہے اور جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام دی ساتھ واجب مطارات جو کسے زوجہ محترمہ دی توہین کرنا ہے حقیقت دے اندر نبی علیہ السلام دی توہین کرنا ہے فرما کون ہے میرے صحابہ جڑا اس نال نمٹے میں اشارہ کراں انہوں صدا دے وے جنہیں میری عائشہ دے بارے میری اہل بیت دے بارے من تکلیف پہنچائی ہے یا رسول اللہ حاضر اسمان تو وہی آگئی محبوب جی ذرا ابو بکر وال چل کے جاؤ ذرا صحابہ کرام نو کہو اے صحابہ بیٹھے رہو میں صدیق کو ہو آواں تاکہ کافر سمجھ لین کہ محمد تے صدیق جدا نہیں ہوگا صدیق اس محفل اندر نہیں صدیق اس مجلس اندر موجود نہیں سارے صحابہ موجود نہیں ابو بکر موجود نہیں چلو ابو بکر کون چلو ابو بکر کون جتے مصطفیٰ ہے اتھے ابو بکر ہے جتے ابو بکر ہے اتھے مصطفیٰ ہے نبوت صدیق اکٹھی ہے نبی و صدیق جہاں نبی جہاں صدیق کہاں یاد آئے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ ان کی لمبی زندگی فرمایا کرتے تھے اور اپنے جذبات میں محبت میں کئی مرتبہ سی جملے کو دہراتے رہتے کہ نبی و صدیق نبی و ذرا تُسے بھی کوئی پنجاب والی آنکھوں کا پتہ لگے باپ صحیح کملے ہوئے ہو محبت پیار اصل ہے تے محبت ہے نبی و صدیق نہیں اینج نہیں گونج پوے بار آواز جائے نبی و صدیق دل نو ٹھنڈ پہنچے نبی و صدیق سکون پہنچت اطمینان آئے اہل سنت آل الحدیث ذرا محبت ہے دار کیجئے نبی و صدیق اونچی گئی ہے نبی و صدیق ثانی اثنین حضرت قاری صاحب فرما ثانی اثنین نبیوں اذ ہما نبیوں فی الغار نبیوں اذ یقولو لصائبی نبیوں لا تازن ان اللہ مانا اندر کی سمجھ آندی ہے نبی و صدیق ذرا توجہ فرمائیے نبی و صدیق نبوت صحابیت نبوت صداقت اکٹھی ہے جدا نہیں فرمایا محبوب جی سارے صحابہ توڑے سامنے بیٹھے ہیں مسئلہ تے صدیق دے مسئلہ تے حرمت صدیق دے مسئلہ تے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے ذرا چلو انہاں دے گھر فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ ذرا بیٹھو میرے آن دا انتظار کرو میں ہو آواں کس گھروں صدیق وال میں چل رہا ہوں جا رہا ہوں صحابہ رکے تلواراں نے آمچ پائیوں یعنی اشارہ چاہیدہ ہے محبوب دا نبی علیہ السلام چل نکلے صدیق دے گھر وال چل دے جا رہے ہیں دروازہ کھٹکھٹ آئے سیدنا صدیق دروازے تے آئے جان دے ہو بیٹی نے الزام لگیا ہوئے حالت کفیت کی ہوندی ہے نبی علیہ السلام نو ویک کے فیس نہیں کر سکے صدیق شرم و حیاء دے مارے جب بار نو ہو گئے محبوب اندر تشریف لیں گئے آنسوں پہنچ کے صاف چہرہ پاک کر کے صدیق پھر اندر داخل ہوئے سیدنا صدیق اندر جدوں داخل ہوئے محبوب نے پہلا سوال کیتا ہے اے ام رومان میری عائش یہ پیار کا جملہ ہے عائشہ کو کیا کہا عائش کہاں ہے میری عائش کہاں ہے میری عائش فرمایا محبوب جی
کی پوچھ دو عائشہ صدیقہ دے بارے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی ہے بال سنا دے سر پاک تو گر گئے نے بخار چڑھیا رہندا ہے کھانا پینا انہاں چھڑ دیتا ہے اندر سہیلیاں کچھ آئیاں نے انہاں کو بیٹھی ہے تے زارو قطار روئی جا رہی ہے فرمائے بلاؤ میری عائشہ نو بلایا گیا ہے سیدہ کائنات نو نبی علیہ السلام نے اپنے کول بٹھا لیا ہے سیدہ کائنات کول آ کے بہ گئیاں نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج الزام لگے ہون داماد نو گھر بہن بھی کوئی نہیں دیندہ اجد الزام مشہور ہو گئے ہون داماد نو گھر اندر کون بیٹھن دیندہ ہے حوصلہ خاندان صدیق دان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ دیکھو ایمان دیکھو محبت دیکھو عقیدت دیکھو توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ باپ بھی کول بیٹھے ماں بھی کول بیٹھی ہے محبوب نے کی فرمایا عائشہ اگر تیرے کولو غلطی ہو گئی ہے تو رب کولو معافی منگ لین بس الفاظ کہن دی دیرے اماں جی ایسا فرمدیان میرے پیرٹوں زمین نکل گئی میں عجیب یا محسوس کیتا محبوب نے کی فرما دیتا ہے میں کہ یا رسول اللہ اگر میں کہاں میں گناہ نہیں کیتا تسی غلط پھر اتھے ہی رہ جائے گی کون گواہی دے گا اور اگر میں کہاں میں ایویں گناہ جڑا کیتا نہیں میں ایویں کہہ دیواں کہ میرے کول ہویا ہے تسی سارے من جاؤ کہ ہن اقرار کر لیا ہے تے میں کہاں میں نہیں کیتا پھر کون میرا ثبوت دے گا محبوب جی میری تو ہی حالت بن گئی ہے جو یوسف دے باپ غم دا اتنا غم ہے اس مصیبت اتنا غم ہے پریشانی دا اتنا غلبہ ہے اپنے وجود ہوتے فرما دیا میرے ذہن جو سیدنا یعقوب علیہ السلام دا نام بھی نکل گیا فرمایا محبوب جی میری حالت کیفیت وہی بن گئی فصبر جمیل واللہ المستعان فصبر جمیل میں چھریا مارنے والے ہم نہیں زخمی کرنے والے ہم نہیں ہم چاقو مارنے والے نہیں ہم بلیڈ مارنے والے نہیں ہم اپنے آپ کو زخمی کرنے والے نہیں یہ وہ کریں جو ریمانڈ پر ہیں یہ وہ کریں جو تفتیش کے اندر ہیں یہ وہ ہے جن سے رب تفتیش کروا رہا ہے کہ تم نے حسین کو شہید کیا ہے یہ تو سجنہ جرم میں اپنے آپ کو مارے جا رہے ہیں اور یہ سزا قیامت تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی یا رب ہدایت بخشے گا نہیں اس سزا کے مستحق ہو تم جو تمہیں مل رہی ہے لیکن امی عائشہ کا آل و سنہ کا صدیق کے خاندان کا صدیقین کے محبان کا عقیدہ فصبر جمیل واللہ المستعان میں صبر کروں گی تے نالے آنیاں یا اللہ مدد اللہ المستعان یا اللہ میری مدد فرمائے گا انما اشکو بسی وحزنی اللہ میری شکایت میرا غم اللہ دے سامنے میں اتنا جملہ کیا یہ محبوب تے وہی دی کیفیت تاری ہو گئی اماں جی ایسا فرماتی ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا وہی کی کیفیت پسینہ جاری ہو گیا میں سمجھ گئی کہ وہی آ گئی ہے لیکن میں نے خیال یہ کیا تھا کہ میری شان اتنی زیادہ نہیں میرے بارے میں محبوب خواب دیکھیں گے یا کوئی ایسی گواہی سے سمجھ جائیں گے لیکن مجھے اس دن پتا چلا اہل بیت کا امی عائشہ کا خاندان صدیق کا مقام صحابیت کا دفاع صحابہ کا رب کے ہاں اس موضوع کا قدر و احترام کس قدر ہے کہ میری عزت عظمت کا دفاع اللہ نے قرآن کی آیتوں میں کیا جو قیامت تک مصلی پہ پڑھی جائیں گی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ میری عائشہ صدیقہ میری عائشہ صدیقہ میری عائشہ صدیقہ
میرے اللہ نے صحابیت مقام درجے اور شان دا عزت عظمت دا دفاع کے میں فرمایا ہے امی عائشہ دے بارے آل رسول دے بارے اہل بیت دے بارے فرمایا سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم سبحانکا ھذا بہتان عظیم اللہ پاک کے خاندان صدیق تے بہت بڑا قاری عبدالحفیظ صاحب آج من زیادہ یاد آ رہے ہیں دعا کروں لمبی زندگی دے اللہ فرمایا کرتے نے کہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم بہتان عظیم کیوں کیا ہے بہتان عظیم بہت بڑا بہتان پھر اللہ پاک نے سزا لائی انہوں دے بارے قرآن اندر فرما ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا برا کہن دی لوڑ ہی نہیں یہ آیت کافی ہے لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ قاری عبدالحفیظ صاحب سرگوتا میں خطیب ہوا کرتے تھے ان پر پابندی لگ گئی کہ وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے اس وقت پرانے دور میں جمعہ نہیں پڑھا سکتے صرف عربی کا خطبہ دے سکتے آپ پنجابی اردو میں تقریر نہیں کر سکتے قاری صاحب محرم کا مہینہ تھا بیر کے لاؤڈ سپیکر چلتے تھے کہنے لگے چلو عربی صحیح لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا جلانت پیندی پئیے ویندے پیو لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بہت بڑا عذاب حضرت قاری صاحب اس آیت دی تفسیر اندر فرماتے ہیں بہت بڑا عذاب کیوں بہت بڑا عذاب کیوں یا اللہ جو عائشہ کا گستاخ ہے جو عائشہ کا منکر ہے ان کی عزت طہارت کا منکر ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب کیوں فرماندے نے قاری صاحب کہ من سمجھ آتی ہے کہ رب فرماندہ ہے کہ تساں سوچیا نہیں الزام کس تے لگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بہت بڑا عذاب کیوں فرمایا جس دیئے حرمت جی دیئے عزت جنہ دا لباس جنہ دی طہارت پگڑی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون نے نون والقلم وما یسطرون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فرمایا او ذات عظیم ہے جدی بیوی عائشہ او ذات عظیم ہے تے جس رب نے امی عائشہ نو انتخاب مصطفیٰ واسطے کیتا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انتخاب جس دا عائشہ او ذات علی العظیم ہے یہ دے واسطے انتخاب کیتا ہے فرمایا او کون ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جڑا بہتان لاوے رب دے سبحانک ھذا بہتان عظیم تے جڑا لاوے تے صدا کی لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ جاگو جاگو سنیو جاگو جاگو اہل حدیثو جاگو لعنوا فی الدنیا والآخرہ بڑی پیاری جی آیت ہے جدو تے پرچہ بھی کوئی نہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا شاہ صاحب قرآن پڑھ دینے میں ساتھ دیو پڑھو شاہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنوا فی الدنیا لعنوا فی الدنیا والآخرہ 10 محرم کا
فی الدنیا والآخرہ، صدیق کے دشمن پر پیغام لعنوا فی الدنیا والآخرہ، صدیق کے خاندان کے منکر کے لیے پیغام لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ دفاع کرتا ہے، بولو کنہاں دا؟ صحابہ کرام دا۔ قیامت تک اللہ نے قانون بنا دیتا ہے قرآن پاک اندر، صرف میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے۔ آپ تے غریب جا صحابی آئے، بڑے بڑے قریش سرکار آپ تے کول بیٹھے ہوئے نے، نبی علیہ السلام دے ماتھے پاک دے تیوری جائی آئیے، آپ نے ناگواری دے اثار محسوس فرمائے کہ وڈیریاں دے ہونیاں، چودھریاں دے ہونیاں، قریش دے ہونیاں، میرا غریب صحابی کیوں آ گیا ہے؟ ماتھے پہ تیوری آئی محبوب کے ماتھے پر، اور سنو رافضیو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم باز کرتے ہو اصحاب رسول پر، اور سن لو گجرات کی سرزمین میں اعلان کرنے لگا ہوں، اگر تمہاری زبانیں گستاخی پر مجبور ہیں، ہماری زبانیں صحابہ کے فضائل پر مجبور ہیں، تم اگر گستاخی سے باز نہیں آ سکتے تو ہم فضائل بیان کرنے سے میرے باز نہیں آئے۔ ہمارا تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب مصطفیٰ، جناب مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، امت امیدی عاشق صدیقہ، امت امیدی عاشق صدیقہ۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عامی آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ چھوڑے ہو صحابہ کرام پر باز کر دو کلاب النار، صحابہ پر باز کرتے ہو، یہ صحابی رسول ہے، اکا تو نبی نے غریب جے آئے، بھری محفل اندر اچانک پہنچے آئے، میرے محبوب دے چہرے پاک تے قد نرا تقلبا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، او پیارا چہرہ جڑا سمان وال اٹھتا سی تے اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے، او پیارا چہرہ جدے بارے اماں جی ایسا فرما دیان، ایک اسمان دا سورج ہے، ایک میرا محمد سورج ہے، او اسمان دا سورج دنو چڑھ دے شام غروب ہو جاندہ ہے، جڑا ساڑھا نبوت دا محمد سورج ہے، او دن ہمیں چمک دے تے رات ہمیں چمک دے، او چہرہ جڑا جابر آندہ ہے، 14ویں سی چنوں تے کوئی سی تارا، یاد ہے شیر اگونا پڑھ لیا یا گمنان دے کوئی نہیں، توجہ فرمائیے، میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ پاکے 14ویں دی رات دا چند چڑھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبیت نر لیٹے ہوئے ہیں، صفحہ سرخ رنگ دی چادر محبوب دی گردن پاک تک ہے، میں چادر اتے کیتی ہوئی ہے، کالی داڑھی مبارک ہے، چہرہ چمک رہا ہے، تے حضرت جابر آگئے فرماتے نے میں محبوب دے چہرے والوے کیا، پھر چند والوے کیا، پھر محبوب دے چہرے والوے کیا، پھر میں چند والوے کیا، دوانوں میں دوبارہ ویک کے کہن لگا ہے چند 14ویں دے چاند جی، فرمایا چند 14ویں دے تو سن لے، تیرا چہرہ صاف نہیں، میرے محمد دا چہرہ صاف ہے، اتنا تو سونا نہیں جتنا میرا محمد سونا ہے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، سراجا منیرا، او سراجا وہاجا اے سراجا منیرا، او سورج نو ویکھی اکھاں چنیاں ہو جاندیاں نے، اے سورج نو ویکھی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، او سورج نو ویکھیا بار ویکھیا نہیں جا سکدا، اینو بار ویکھیے تے بھوک اتر جاندی ہے، محبوب علیہ تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے، ایک شمس اسمان دا ایک شمس زمین دا ہے، ایک سورج اسمان دا ایک سورج زمین دا، توجہ فرمانا، میرے محبوب علیہ السلام دے ماتھے مبارک تے تیوری چڑھی، صحابیت توجہ کرنا، سارے آن والے وچوں کوئی صحابی نہیں بیٹھا، غور کرنا ایک بات تے جڑی شروع اندر میں بیان کرنا چاہتا
چاہتا سا جڑی تواڈے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہنا اس ویلے ایک نبی بیٹھے تے سارے کافر بیٹھے قریش بیٹھے سردار بیٹھے کوئی بھی صحابی نہیں بیٹھا تے کافر آندل اسی تاں آماں گے تاں بیٹھاں گے جے صحابی نہ بیٹھے ہوون رب دے نے آسمان تے کی فیصلہ کیتا ہے نبی نے فوری جہاں کافر چاندے نبوت صحابیت اکٹھی نہ ہوئے تو جا فوراً نبی بیٹھے نے اس وقت کفار نال بیٹھے نے نال جڑے صحابیت کافران دی خواہش ہے کہ اے دور ہو جان ساڑی خواہش ہے اے قریب ہو جان جا قریب جان جو ہی نبی نہ صحابی آیا ہے محبوب نے ویکھیا ہے تے صحابی نو ویکھ کے محبوب دے چہرہ پاک تے ناگواری دے آثار نظر آئے او گال نہیں کتاب نہیں کوئی تنقیص نہیں توہین نہیں اے صحابی نو کنے ویکھیا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جنہاں دی وجہ تو درجہ جنہاں دی وجہ تو شان صحابیت دی نبوت دی وجہ تو تائیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کردے سن لوگوں سن لو اللہ دے محبوب دا صحابی میدان جہاد اندر جہاد کرے جہاد دے میدان اندر جڑی مٹی اڑے وہ مٹی چہرے تے پہ جائے تو ہانو عمر نو مل جائے تے عمر نو اندر سنی 1000 سال یا 1700 سال تو ہانو زندگی مل جائے اتنی زندگی عبادت کرتے رہو توڑی عبادت اس دھوڑ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابی رسول دا درجہ شان ہے جی حجے سمجھ نہیں آئی تے خالد بن ولید تے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا دا آپس اندر جھگڑا ہویا ہے اس جھگڑے اندر سیدنا خالد نے سیدنا عبدالرحمن دے بارے کوئی گل کہیے تے کوئی جو مجھو کوئی بات ایسی نکلی ہے جڑی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوار گزری ہے وہ شکایت محبوب تک پہنچ گئی آپ نے کی فرمایا گجرات دوستو دفاع صحابہ سنیے مقام صحابہ سنیے اہل حدیث دا عقیدہ سنیے اہل حدیث دی عقیدہ سنیے پیغام میں اہل حدیث تے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام تک بات پہنچی خالد نے برا کیا ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ کوئی برا بھلا کیا ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف نو فرمایا خالد جی یا رسول اللہ فرمایا تو آئے حدیبیہ تو بعد فرمایا اے خالد تسی آئے ہو حدیبیہ تو بعد صحابی بڑے ہو عبدالرحمن پرانا ہے عبدالرحمن پرانا ہے خالد تے تسی بعد چاند والے انہ دے مقابلے اود پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کرو تسی انہاں نو نہیں پہنچ پاندے پچھلے آن والے صحابہ نو محبوب نے پہلے صحابہ دے بارے کوئی لفظ نہیں کہن دیتا تسی اپنی عصیت غور کرو تسی ہے کون بولن والے اصحاب رسول دے بارے جماعت رسول دے بارے نبی علیہ السلام دی ذات اور شخصیت دے بارے توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام دے ماتھے مبارک تے کفار محبوب دی محفل مجلس اندر موجود نے آپ دے ماتھے مبارک تے نگواری دے اثار محسوس ہوئے اسی ویلے جبریل آیا فرمایا عبس و تولّا سبحان اللہ عبس و تولّا ان جاءہ العاما وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرا اما من استغنا فانت لہو تصدى وما علیک اللہ یزکا واما من جاءک یسعا وهو یخشا فانت عنہ تلہا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بأیدی سفرت کرام بررہ اے محبوب جی جدو توڑے کل کفار بیٹھے سن بڑے بڑے سردار میرا نبی نہ بندہ تے توڑے
تہاڈا پیارا غریب صحابی آیا ہے تساں اپنے ماتھے تے تیوری کیوں چڑھائی ہے محبوبہ جی اج تہاڈے ماتھے دی تیوری تے تنبیہ نہ کراں تے قیامت تک گالی دین والے نو کون روکے گا اے محبوب جی خبردار کوئی مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے جڑا صحابی بن گیا ہے انہوں وے کہ ماتھے ہوتے تیوری چڑھان دی اجازت نہیں ان توڑی جماعت دا مقام کی بنایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان انج لے آنا پائے گا قیامت تک جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے جی صحابہ مومن نہیں پھر کون مومن ہوئے گا دسو کی قصور کیتا ہے کی جرم کیتا ہے صحابہ کرام نے کہنے لگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا جرم کیتا ہے میں کہ کیڑا جرم کیتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹے نے حاکم کیوں بنایا ہے نیب کیوں بنایا ہے ولی عہد کیوں بنایا ہے کیوں نہ اپنے بیٹے نو بنایا ہے میں کہ بیٹا جیسا سی لیکن اے سن لو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نو بنایا ہے جن جی اپنے آپ تو بعد اپنے بیٹے نو کیوں بنایا ہے میں پوچھنا چاہنا بیٹے نو کیا بنانا جرم ہے کہنے لگے جی جرم ہے میں کہ کوئی دلیل تے بیان کرو نبی علیہ السلام دنیا تو گئے محبوب دا بیٹا تے ہے سی کوئی نہیں کون خلیفہ بنے ہیں کچھ بولو کون بنے ابو بکر صدیق دنیا تو گئے آپ دے بیٹے حسن لیکن بیٹے نو بنایا نہیں کنو بنایا ہے سیدنا عمر دنیا تو گئے بیٹا حسن لیکن نہیں بنایا کنو بنایا ہے عثمان دنیا تو گئے بیٹے حسن نہیں بنایا کنو بنایا گیا ہے علی شہید ہوئے دنیا تو کنو بنایا ہے سیدنا علی نے کنو بنایا ہے حضرت علی نے کنو بنایا اپنے بیٹے حسن نو تے امیر معاویہ نے سنت عمل کیتا ہے علی دی سنت ناراضگی کیوں ہوئی ہے وہ آلِ رسول سے یہ سنت لی ہے انہوں نے بیٹے نے جو کیا سو کیا ظلم کیا یا زیادتی کی وہ بات کا معاملے لیکن اپنے بعد بیٹے کو خلافت پہ نامزد کرنا ولی عہد بنا دینا یہ طریقہ سیدنا امیر معاویہ نے لیا کس سے ہے کیوں اعتراض کرتے ہو اعتراض تب بنتے جب اسلام میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہو یہ دوسری مرتبہ اگر سیدنا علی کا یہ فیصلہ حق ہے تو پھر امیر معاویہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا حضرت حسن کے بارے میں پیغمبر کی پھر پشین کوئی تھی کہ میرا حسن میرا بیٹا یہ حسن یہ میرا بیٹا حسن سید ہے سردار ہے لیکن ایک وقت آئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن میرا سید سردار بیٹا ہے ایک وقت آئے گا حدیث صحیح البخاری اندر توجہ فرمانا فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے سردار ہے دو مسلمانہ دیاں بڑی عظمت والی جماعتاں ہون گیاں دو بڑی عظیم جماعتاں ہون گیاں ایک جماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوجی جماعت سیدنا علی دی علی کی جماعت کے نا خلیفہ بنے سیدنا حسن میرا بیٹا حسن سید سردار ہے دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں مسلمانہ دیاں عظیم جماعتاں دے درمیان میرا بیٹا حسن جڑا ہے سلو کروا دے گا سنیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسندر جڑا اختلاف ہے اختلاف ایمان تے نہیں عقیدے تے نہیں کیوں سیدنا علی دا اپنا قول اپنا خطاب ناج البلاغہ اندر موجود ہے پوچھیا گیا کہ معاویہ نال اختلاف توڑا کیے فرماتے نے قصاص عثمان دا خون عثمان دا اختلاف ہے صرف حضرت امیر معاویہ تے ساڑا ایمان بھی ایک کے رب بھی ایک کے دین بھی ایک کے
رسول بھی ایک خطبہ سیدنا علی دا ناج البلاغہ دے اندر موجود ہے، لہذا اختلاف ساڑا قصاص خون تے ہویا ہے، سیدنا عثمان دے قصاص تے خون تے ہویا ہے، اور جان دے خون عثمان کتنا قیمتی خون ہے۔ یہ سمجھنا ہے تے پڑھئے سولو حدیبیہ دا موقع پڑھئے، جدوں سیدنا عثمان دی شہادت دی خبر مصطفیٰ تک پہنچی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ واپس نہیں جانا، ارام دی حرمت ختم ہو گئی، ارام کھول دے ہو، میرے ہاتھ تے بیعت کرو، آج آسا واپس نہیں جانا، عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے۔ یا رسول اللہ اسلحہ لے کے نہیں آئے، زیادہ تلواراں لے کے نہیں آئے، اسی تو عمرہ کرنا ہے، یہ تے لڑائی ہو گئی تو ہاڑی شہادت دا مکان، ابو بکر شہید ہو جائے گا، عمر تے علی جیسے بہادر شہید ہو جان گے، فرمایا سارے بھی شہید ہو جائیے، جانا نہیں جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لینا۔ اتنا قیمتی ہے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اس ویلے جبریل آئے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ نے فرمایا مومنان نال اللہ راضی ہو گیا، مومن کی نے رضی اللہ۔ ایک اور بات چلی ہے، اس محرم اندر کہنے لگے علی علیہ السلام نے، علی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے، سیدنا حسن و حسین بھی علیہ السلام نے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیوں ایک گھٹ درجہ ہے، علیہ السلام انہاں دا اچھا درجہ نبیان دے برابر، نبیان تو بھی افضل اے انہاں دا درجہ ہے، وہ علیہ السلام دے درجے تے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں گئے چلو علی چلے گئے اتلے درجے تے اعلیٰ درجے تے علیہ السلام دے درجے تے بقول تو آڑے جانے جی میں گئے پچھے گئے رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بھی علیہ السلام اتلے درجے تے چلیاں گئیاں، حسنین بھی اوپر والے درجے تے چلے گئے علیہ السلام والے نبیان دے برابر ہو گئے، ہن پچھے رہ گئے کون؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ اللہ فرماتا ہے میں جنت بنائی انہاں واسطے جڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنت ان کے لیے، وعد لہم جنات، سورۃ التوبہ 11واں پارہ نص قرآنی ہے، جنت ہے ان کے لیے جو ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے جو ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جنت میں وہ جائیں گے۔ علی علیہ السلام تو نبوت کے اوپر والے فضیلت والے درجے پہ، معوذ باللہ تم نے کہا وہ چلے گئے، یعنی وہ اعلیٰ درجوں میں، وہ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اس درجے میں چلے گئے تمہارے نزدیک، اب رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت ان کے لیے جو ہیں، بولو جنت ان کے لیے جو ہیں، جنت ان کے لیے جو ہیں، وہ تو جنتی اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، جہاں نبی ہوں گے وہاں علی ہوں گے بقول تمہارے۔ اب جنت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان رکھنے والے یہ جنت میں ہوں گے کون؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لہم جنات، جڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت جان گے۔ یہ میں سمجھ نہیں آئی، میں صاحب لفظ اندر سمجھانا، توجہ فرمائیے، اس جنت جانا ہے جے دے وچ، اساں اس جنت جانا ہے جے دے وچ ابو بکر و عمر نے ہونا ہے، تے تہانوں خوشخبری ہے تساں دے جانا نہیں، تم نے جانا نہیں، تم نے کہنا ہے یا اللہ جس میں ابو بکر عمر ہے ہم نے اس جنت میں نہیں جانا، تم تو جاؤ نا، ہم نے جانا ہے، اور جنت میں جس میں ابو بکر عمر ہوں گے وہ ہیں سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرماتا ہے جنت ہے ہی ان کے لیے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنت میں جائیں گے، ہم اس جنت میں جائیں گے جس جنت میں ابو بکر عمر عثمان و علی ہوں گے، تم نے اس جنت میں جانا نہیں جس میں ابو بکر عمر نے ہو جنا ہوں گے، تم اس جنت میں جاؤ گے نہیں۔ اور سن لو جس جنت میں ابو بکر عمر نہ ہو وہ جنت ہے ہی نہیں، وہ جنت رب نے بنائی نہیں، جنت ان کے لیے جو مہاجرین
جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، جنت ان کے لیے ہے، بلکہ میرا اور میری جماعت کا ایمان ہے کہ ابو بکر و عمر آج بھی جنت میں موجود ہے، روضہ رسول میں ہے اور وہ جنت کا ٹکڑا ہے اور وہاں موجود ہے۔ سمجھنا ہے تو محبوب نے پہلے دن ہی صحابہ کی عزت عظمت کا دفاع کر دیا تھا، فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ مانا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ صحابہ کو میں یار جنت بنا دیا، جنت میں صحابہ جائیں گے، تبھی ان جیسے عقیدہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے۔ پھر محبوب نے فرمایا تھا میرے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، سن لو میرے صحابہ۔ جی یا رسول اللہ، فرما جب اختلافات ہو جائیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ لہذا میں صحابہ کرام خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا اس بات کی دلیل ہے، وہ حق پر رہیں گے، وہ خلافت پر رہیں گے، وہ رشد پر رہیں گے، وہ ہدایت پر رہیں گے، کیونکہ ان کا ایمان معیار ہے، وہ ایمان پر رہیں گے اور ان کے لیے جنت کی خبر خوشخبریاں محبوب نے دی اس لیے ہے کہ کوئی ان کو منافق نہ کہہ سکے، کوئی ان کو کافر نہ کہہ سکے۔ سریعان سیدنا صدیق کو کافر نعوذ باللہ کہا گیا۔ ہم ایسے ذاکر کی مذمت کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ ملک کے اندر لڑانے کی، ملک کے اندر اختلاف پھیلانے کی، ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی ایک نئی سازش کی جا رہی ہے۔ ہمیں بتاؤ جب صدیق ہمارا ایمان ہے اور ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے کسی راستے کا تعین کرو کہ ہم کیا کریں۔ چپ رہے تو ہو نہیں سکتا، خاموش رہے تو ہو نہیں سکتا، قانون کو ہم ہاتھ میں لے نہیں سکتے۔ ہمارا مسلک، ہمارا منہج اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے ملک میں بدامنی و فساد پھیلایا جائے، لیکن ہم جب احساس اداروں کے ساتھ کھڑے پھر اداروں کو چاہیے، ملک میں امن کے خواہوں کو چاہیے، امن کے قائم رکھنے والوں کو چاہیے کہ صدیق عمر عثمان کی عزت کا دفاع کرے، جس طرح رب اور رسول اللہ نے کیا ہے اس طرح دفاع کرے اور دفاع کر کے دکھائے، اور جو ان کی گستاخی کرے اس پر جو پرچے کٹ چکے اس کو گرفتار کیا جائے۔ اس وقت تک ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہو سکتے جب تک اس ذاکر کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا نہیں دی جا سکتی، اور دی جائے گی جب تک سزا یہ لاگو نہیں ہوگی ہم امن سے، چین سے، سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ سنیت جاگ چکی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہو چکے ہیں اصحاب رسول کی عزت عظمت کے دفاع کے لیے۔ ہمیں یا کوئی اور راستہ دکھاؤ، نہیں ہے پھر ملک میں امن چاہتے ہو تو گستاخ صحابہ کو اپنے انجام تک پہنچا دو، نہیں پہنچاؤ گے پھر کوئی غازی خالد بن کے اٹھ جائے گا، ملک میں افراتفری مچ جائے گی، ملک میں امن خراب ہو جائے گا، کیونکہ جانتے ہو صدیق ایسی ذات ہے جس پر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، عزت، حرمت سب کچھ قربان ہو جائے، ہمیں گوارا ہے صدیق کی عزت پہ آ جائے، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شان ابو بکر، شان ابو بکر، شان عمر، شان عثمان ذو النورین، شان حضرت علی المرتضی، نعرہ تکبیر، حق اہل حدیث، حضرت مولانا سبحان شاہ نقوی صاحب۔ آیتیں ہوگی باپی آیتیں ہوگی باقی اللہ کی رضا واسطے بولنا، یہ میرے واسطے نہیں بولنا۔ آیتیں ہوگی اہل حدیثوں گلی گلی نگر نگر شہر شہر اہل حدیثوں کا زلزلہ مچا دیو، علی ابو بکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سارے شانہ بیعت کرتے ہو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سبحان اللہ،
اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ آج پھر ایسا ہوا کہ کراچی کے اندر جلوس کے اندر ظہرین ظہر اثر نماز کو پڑھا گیا، نماز میں قنوت پڑھی گئی اور اس قنوت میں ابو امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا نام لے کے لعنت کی گئی۔ کیا رب کی زمین پر پیغمبر کی جماعت کے علاوہ تمہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا؟ ابو سفیان نبی علیہ السلام کا سسر ہے، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اصحاب رسول ہے، وہ پیغمبر کے سسرال ہے۔ رسول رحمت نے خود فرمایا ہے، آپ نے فرمایا لوگوں میرے سسرال، میرے داماد، میرے ننہال، میرے رشتہ دار، میرے اہل بیت، فرمایا میرے گھر والے ان کا ادب احترام اکرام کرو۔ اگر تمہیں اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی اتنا ہی خیال کر لو کہ محمد کا سسر ہے، وہ خال المسلمین ہے، وہ امیر معاویہ۔ گھوڑے کا احترام کرتے ہو، اس پر حسین سوار ہوا، اور جو محبوب کا صحابی ہے سسر رسول کو اس کو گالیاں دیتے ہو۔ جانوروں کا احترام کرتے ہو اس لیے کہ نسبت حسین سے ہے، جس گھوڑے کی نسبت حسین سے ہے اس کا احترام کرتے ہو، اور جس صحابی کی نسبت رشتہ داری کی محمد سے ہے اس کی توہین کرتے ہو۔ میرا اور میری جماعت کا تو عقیدہ ہے کہ اس مٹی کا بھی احترام کرو جہاں میرے محمد نے قدم رکھا۔ ہم تو آپ کی توہین، ہم تو آپ کے لباس کی، آپ کے گئے پتہ ہے ابو سفیان کا خاندان کیسا عظیم ہے۔ ان کی ہی بیٹی تھی نا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب علیہ السلام دے سسر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بیٹی دا ام حبیبہ دروازے تے آئیاں، ابے نو ویکھ کے فرما ابا جی رک جاؤ میں اپنے محبوب کول ہوئی آواں۔ نبی علیہ السلام کول گئیاں، یا رسول اللہ میرا ابا آیا ہے، فرمایا بٹھاؤ کھلاؤ پلاؤ، مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ ابو سفیان آیا ہے، جو ہی حجرہ مصطفی بھی اندر داخل ہوئے، محبوب دے بستر تے بین لگائے، ام حبیبہ بول کے بیٹی آندی ہے ابا جی ذرا اٹھے آجے، چارپائی تے نہ بیٹھے آجے، بستر تے نہ بیٹھے آجے، من بستر لپیٹن دے، وہ لپیٹ کے اونچی جگہ تے رکھے ہے۔ اگو ابو سفیان دے بیٹا میں بستر دے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں، فرما ابا جی تسی اجے مسلمان نہیں، بستر میرے محمد آئے تے پاک ایک خاندان جن اپنے محبوب دی حرمت دے نسبت دے سب کچھ قربان کی تو ہے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ دار اسلام داخل ہوئے نے، محبوب نے کی فرمایا فتح مکہ دے موقع دے ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا، انہوں پناہیں جن ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے۔ جان دے کون ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے ہرقل بادشاہ دے دربار ابو سفیان کھڑا ہے، کہنے لگا میں گل کرنے بڑا ماہر سا، جھوٹ بھی بیان کر سکتا سا لیکن کوئی جھوٹ نہیں بولیا، میرے محمد دے بارے جو کچھ کیا ہے وہ سچ کیا ہے۔ ابو سفیان جڑا کفر سچ بولدا سی، اسلام کتنا پگیدہ ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے اصول بیان فرما دیتا ہے کہ اسلام لانے کے ہی پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ ابو سفیان کے سارے غلطیوں کو معاف کر دیا گیا وہ مغفور ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ پھر سال زندگی کے اعمال تمہارے اکٹھے ہو جائیں، صحابیت کے درجے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن صحابیت سے محبت کیجئے، صحابیت نبوت کو اکٹھا رکھیے، صحابیت نبوت جدا نہیں ہے۔ دنیا میں
پھر قیامت دنیا تو غیر محبوب نال نبی دا روزہ نال صحابیت دی قبر ابو بکر تے پھر عمر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک واری ابو بکر عمر محبوب دے نال جا رہے جناب نے اوپر ہاتھ رکھے دعا دے کندیاں تے فرمایا ہاں قضا نباس یوم القیامہ ان یہ قیامت نو اسی اٹھاں گے ایک پاسے ہاتھ صدیق تے ہوئے گا ایک پاسے عمر تے ہوئے گا جتے نبوت نال بولو صحابیت پھر مکی اندر اسی جاواں گے نبوت فرمایا میں حوض کوثر تے ہواں گا حوض کوثر تے میرے نال ابو بکر عمر بھی موجود ہوں گے جتے محمد اتے بولو صحابیت جتے نبوت اتے صحابیت فرمایا میں حوض کوثر کو اٹھا کے پانی پلا کے جنت وال جاواں گا دروازہ کٹکھٹاواں گا درو آواز آئے گی کون فرمایا میں محمد دروازہ کھل جائے گا میں جنت داخل ہواں گا فرمایا میرے نال ابو بکر عمر ابو بکر تو انسان ہے جی یا رسول اللہ جنہوں جنت اٹھا دروازہ تو آواز آئے گی ابو بکر اس دروازے جو گزرے عمر دا محل جنت محبوبے کے آئے جتے محمد نے ہوتے صحابیت جتے نبوت صحابیت دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی حشر اندر بھی جنت اندر جہاں نبوت وہاں 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 صحابیت جہاں نبوت وہاں صحابیت جے کوئی تو کبے تو مولوی کیڑا پیغام دیتا ہے گھراں تک جانے کہیں جاؤ جہاں نبوت وہاں جہاں نبوت وہاں صحابیت صحابیت آغاز کس تو ہوندہ ہے ابو بکر تو اذ یقولو لصاحب ہی اتوئی صحابیت لفظ شروع ہو گیا ہے پہلا صحابی کون ہے بولو ابو بکر پھر انج کہو جتے نبوت ہوتے صحابیت جتے نبی ہوتے صدیق نبیوں اونچی بولو نبیوں اونچی بولو نبیوں اونچی بولو نبیوں چون کے بولو نبیوں پیار سے بولو نبیوں صدیق نبیوں صدیق ذرا چون کے بولو نبیوں صدیق پیار سے بولو نبیوں صدیق نہ شرماؤ نہ جد کو ذرا محبت سے کہو نبیوں صدیق یہی ذکر یہی جملہ یہی زبان پہ کہتے جاؤ یہی نصیحت یہی پیغام ہے نبیوں 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 دنیا میں نبیوں آخرت میں نبیوں غار میں نبیوں ہمزار میں نبیوں حشر میں نبیوں جنت میں بولو نبیوں من النبیین و صدیقین نبیو صدیق نبیو صدیق نبیو صدیق الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکن کے جنت میں درجات بلند فرما ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما جن عوام نے پروگرام کرایا اللہ ان صحابہ کرام کی سچی محبت عقیدت نصیب فرما صحابہ کرام کی محبت عقیدت کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے اللہ اس پروگرام کو رہتی دنیا تقبات فرما دے اللہ اس پروگرام کو اس کی رونق کو اسی طرح دوبارہ فرما دے اللہ پوری جماعت پر اپنی رحمت نادر فرما جو حساس ترین دن یا ہم ترین پروگرام کرواتے ہیں اللہ ان کے علم میں عمر میں عزت میں برکت فرما اللہ ان کے مال میں رزق میں برکت عطا فرما جو سارے رکاوٹیں عبور کر کے یہاں یہ ساتھی اس دن میں پہنچ اللہ سب کا آنا قبول فرما یہ ساتھی دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے دل کی نیک مرادیں آج سے پوری فرما دے جو رشتوں کے معاملات میں بیٹے ساتھیوں نے رکا لکھا ہے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ ان پر اپنی رضا و رحمت نازل فرما دے ان کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے صحابہ اکرام سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما دے قیامت والدین اہل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین